آج کل آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ ناراضگی چل رہی ہے یا کچھ بیک ڈور چینل، کچھ بات چیت بھی چل رہی ہے؟ نہیں، میرے ذاتی طور پر جی، پارٹی اور ذاتی طور پہ دونوں؟ نہیں، میرے ذاتی طور پر کبھی بھی نہیں رہے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ میں اپنا کام کرتا ہوں جو میرے ذمہ ہوتا ہے۔ جب ایم این اے تھا، وزیر تھا، وزیر اعظم تھا، اسٹیبلشمنٹ سے الیکشنوں میں مشرف صاحب کے زمانے میں بڑا دباؤ تھا، جہاں بیٹھے یہیں پر ایک بڑے ادارے کے جو دوسرے پوزیشن کے آدمی تھے بہت دیر بیٹھے رہے، 4 گھنٹے، کہ آپ کیوں لیگ جوائن کر لیں؟ میں کہا جی میں نے کہا آخر میں کہا میں جیل سے آیا ہوں، آپ کیا کریں گے؟ جیل میں ڈال دیں گے، واپس ڈال دیں گے، لیکن میں تو ضمیر نہیں بیچنے آیا۔ اور میں نے کہا آپ آج اس نوکری پر ہیں، کل آپ کہیں اور چلے جائیں گے، میں تو پوری زندگی سیاست کرنی ہے، اور میرے لیے سیاسی موت ہے کہ میرے حلقے کے لوگ میری بات کو پسند نہ کریں، اور میں کسی سے ملنے جاؤں، کسی جلسے میں جاؤں، کسی شادی میں جاؤں، مرد پہ جاؤں، اور وہ دوست جو میرے ساتھ 30 سال سے چل رہے ہیں اٹھ کے ہاتھ نہ ملائیں۔ یہ میرے ذاتی طور پر ایک سیاسی موت بھی ہے اور ایک اخلاقی موت بھی ہے۔ میں نے کہا آپ رہنے دیں، ہمیں سیاست کرنے دیں۔ یہ اس قسم کی تعلقات رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اگر نون لیگ کی بات کی جائے، اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات نون لیگ کے ساتھ آج کل یہ تعلقات کیا ہوں گے؟ میں نے بتایا نا، وہ اعتماد کی فضائی ختم ہو گئی۔ آپ جب اعتماد نہیں کریں گے ایک دوسرے پر، آپ ان باتوں کو جو اعتماد میں ہوتی ہیں، خفیہ نہیں ہوتی، ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہوتی، تشہیر کرنی شروع کر دیں گے، پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ڈائلاگ رہنا چاہیے، ہمیشہ رہتا ہے، ایک ایکسچینج آف ویو پوائنٹس ہوتی ہے، آپ کی بدترین دشمنوں میں ہوتی ہے۔ یہاں تو ہم سب ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان پاکستان کا بھی ایک انفارمل ڈائلاگ رہتا ہے، لیکن آج کل ٹو ڈپلومیسی کہتے ہیں، پوری دنیا میں یہ عام بات ہے۔ لیکن آج ڈائلاگ کس بات پہ ہوگا؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں، کیونکہ آج ملک مشکل میں ہے، آج لوگ تکلیف میں، آج ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لیکن وہ ڈائلاگ اب اعتماد کی فضا نہیں رہی، اس ڈائلاگ کی وہ ری بلڈ کرنی ہوگی، اور ڈائلاگ اب پبلک نالج کے ساتھ ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بھی کوئی ملاقات ہو عوام کو براہ راست بتایا جائے، نہ کہ خفیہ ملاقات ہو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ خفیہ کبھی بھی نہیں ہو، اعتماد میں ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ضرور ملتے ہیں۔ جب ہم ملتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں وہ میرے اور آپ کے درمیان رہنی چاہیے۔ ہمارا کوئی ریٹرن ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ باتیں یہیں پہ رہیں گی، لیکن یہ توقع کی جاتی ہے باتیں یہیں پر رہیں گی، پھر آپ بات کرتے ہیں، ورنہ تو آپ بات نہیں کریں گے۔ اگر ان باتوں کی تشہیر شروع کر دی جائے بعد میں یک طرفہ، پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ معاملہ پاکستان میں خراب ہو چکا ہے، اس کو اب درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈائلاگ کے نہ ہو تو یہ جو گیپ ہے، جو ڈفرینسز ہیں، وہ بڑھتے جاتے ہیں، پھر مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب وہ ایک آپشن ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ رشید آخر تک کہتے رہے کہ جی نون سے شین علیحدہ ہو جائے گی، ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ نہیں، میں شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا۔ تو کیا آپ وہ شین ہیں یا؟ میں کوئی شین نہیں ہوں، میں اس جماعت میں ہوں، 32 سال سے ہوں، میں اس جماعت کا تابع ہوں۔ میں اس بات میں بڑا کلیئر ہوں، کوئی شخص بھی جماعت سے بڑا نہیں ہوتا۔ یہ جو عزت ہے، عہدے ہیں، یہ سب جماعت دیتی ہے۔ جو شخص یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں جماعت سے بڑا ہوں، اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ بتائیے کہ خواجہ آصف چودھری نثار کے ہوتے ہوئے اور شہباز شریف کے ہوتے ہوئے آپ کیسے وزیر اعظم بنے؟ یہ انصاف حضرات کا فیصلہ تھا، اس میں کوئی اور کسی قسم کی یہ میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا، انصاف صاحبان کا فیصلہ تھا، مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی، اور میں خود اس فیصلے کے حق میں نہیں تھا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ تھا؟ یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ اچھا تھا یا برا تھا، یا پارٹی بتا سکتی ہے، یا پاکستان کے عوام بتا سکتے ہیں۔ میں نہ اس عہدے کا خواہشمند تھا، نہ آج ہوں۔ مجھے 32 سال سیاست میں ہو گئے، کچھ تجربہ حاصل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس تجربے کو میں ملک کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، اتنی بات ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، آپ وزیر اعظم جب تھے تو علاج کے لیے ملک سے باہر گئے تھے، اور ابھی تک جو ہے ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ظاہر، بیچ میں دوسرے عناصر بھی آئے، تو یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی یا واقعی وہ علاج کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد وہ پھر حالات کی وجہ سے رہنا پڑا؟ نہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، وہ ملک سے باہر گئے تھے ایک کانفرنس میں، وہاں سے عمرے کے لیے گئے، وہاں علیل ہو گئے، اور وہاں سے علاج کرانے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں علاج کروا رہا ہوں، ٹائم لگے گا، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ جو ان پہ کیس اب بنائے جا رہے ہیں مکمل طور پہ غلط ہیں، وہ اس پیریڈ کے کیس ہیں جب وہ ملک سے باہر تھے، وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں تھے، اوورسیز پاکستانی تھے، آپ ان پہ کیا کیس بنا رہے ہیں؟ میں اسی بات پہ حیران ہوتا ہوں نا، یہاں پر ہر شخص کے خلاف ہر بات شروع ہو جاتی ہے۔ میں دبئی میں رہتا ہوں، میں ڈاکے مارتا ہوں، اس کا پاکستان کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جانوں اور دبئی کی حکومت جانے، اگر میں کوئی وہاں خرابی کر رہا ہوں تو وہ پوری پکڑیں گے۔ آپ کا قانون لاگو نہیں ہوتا،
میں اس کے بعد آگے یا ممبر اسمبلی وجہ نیب آ کے پکڑ کے لے جائے گی جی تم بتاؤ یہ ساتھ سے میں باہر کام کر رہا تھا، ہر سال 24 ارب ڈالر باہر سے پاکستان میں آتا ہے، کیا وہ سارے چور ہیں؟ کیا تم سب کو نیب پکڑے گی؟ ہم نے ایک تماشا بنا لیا اس ملک کے اندر۔